اگر بیک بائٹنگ جیسی بیماری سے اپنے کانوں کو بچا لو، اپنی زبان کو بچا لو، میں بول رہا نہیں، میں ایک دو جملے بول رہا صرف، تو تمہارے سامنے سے حجابات ہٹ جائیں، حجابات ہٹ جائیں. میں عورتوں کو بھی بول رہا، یہ دو بیماری ایسی ہے بیک بائٹنگ کی کہ تمہارے اعمال کو زیرو کر دیں گے، زیرو کر دیں گے. اگر میں کسی اور کے تعلق سے بات کر، پرابلم یہ کہ کربلا جاتے، ہم زیارات پہ جاتے، اربعین کی واک پہ جاتے، کیا باتیں کرتے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ٹیلی فونز کو پٹ آف کر کے جانا واک پہ. وہ ایک پیراڈائز سے دوسری پیراڈائز کی واک ہے. آپ نہیں سمجھے تو کون سمجھے گا؟ ایک جنت سے دوسری جنت جا رہے آپ. نجف اشرف سے کربلا، تمہارا ایک ایک قدم تمہاری زندگی کو بڑھا دیتا، گناہوں کو معاف کر دیتا. جنت کے قریب جا رہے، ایک جنت سے دوسری جنت میں جا رہے. یہ معمولی واک نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے، یہ پریکٹس نہیں ہے، تمہاری زندگی میں چینج کا نام ہے واک ہے کربلا. بہرحال اس پہ میں ابھی نہیں بولوں گا، شب اربعین کی مجلس میں بولوں گا. ہمیشہ استغفار کرو. یہ امام علی کا کہنا، امام علی کا جواب ہے. جب ایک شخص نے آ کے کہا مولا میں پریشانیوں میں گھر گیا، تو مولا نے کہا استغفار کر، صرف معافی مانگ. میں ایک جملہ بولوں، استغفار کرنے سے تمہارا غرور ٹوٹتا. اللہ، بہت دیر سے سمجھ رہے یار. غرور کو توڑنا ہے تو معافی مانگو. میں یہ نہیں بول رہا بندوں سے، اس سے، مولا سے معافی مانگو. It's not easy. It's not easy to say sorry. کبھی نہیں بولے گا سوری. ہمارا ایگو، ہمارا ایک غرور ہے. لیکن تمہارا غرور کو توڑنا ہے تو تم صرف سوری بولتے جاؤ. ایک جملہ بول کے آگے بڑھتا. عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 4 اگر پڑھتے ہو نا عصر کی، پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو، یا انگلش میں بولو اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. مولا کہتے ہیں کہ 700 گناہ، 700 گناہ اللہ اسی وقت معاف کر دیتا. وہ تواب الرحیم ہے، وہ تواب الرحیم ہے. اگر تمہارے دن بھر کے 700 گناہ معاف ہو جائے، آپ بولیں گے میں اتنا کرتا ہی نہیں ہوں. کوئی بولتا ہے میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر 700 گناہ معاف ہو جائے تو اس کا مطلب ہے میں 1 مہینے کی فرصت نہیں. میرے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں اور مجھے دوسروں کے گناہ تو یاد آ رہے. ارے کیا بولا میں؟ میلبورن میں دوسروں کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. چیک یور سیلف کہ میں کتنا کرتا ہوں. آپ بولیں گے میں تو کرتا ہی نہیں ہوں. اس لیے کہ شیطان نے تمہارے ذہن پہ ایک پردہ ڈال دیا کہ سب سے زیادہ پائس میلبورن کے تم ہی تو ہو. یار میں کیا بول رہا، آپ لوگ برا مت مانو میں میلبورن بولا جا رہا ہوں. کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے یہاں پڑھ رہا ہوں. میری عادت ہے جس شہر میں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں. میں آپ لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. یہاں تو سب مومن ہیں، یہاں تو سب مومن. چہروں سے نظر آ رہا، پورے داڑھی والے نہیں. علی والوں کی پہچان چہرے پہ داڑھی ہے، یاد رکھو. کم از کم یہ اشے اربعین ہے، ابھی تو مت شیو کرو یار. میں کہتا ہوں کہ جب لوگ بولتے ہیں کہ میں تو مولا کو بہت چاہتا ہوں، میں نے کہا یار تم مولا کو اتنا چاہتے ہو، علی کی محبت میں 4 بال نہیں چھوڑ سکتے؟ سب خاموش ہو گئے. داڑھی والے کیوں خاموش ہوئے؟ آہستہ آہستہ بولوں گا. دیکھیے میں بہت بدنام ذاکر ہوں، بہت بولتا ہوں، مجھے معاف کر دے. میرا مقصد صرف ایک رہتا، اگر میرے پورے یہ اشے اربعین میں 1446 ہجرہ کے اس اشے اربعین میلبورن میں کوئی ایک نے بھی عمل کر لیا تو میرا اشا پورا ہو گیا. کوئی ایک نے بھی عمل کو، ایک لڑکی نے چادر سر پہ ڈال لی، ایک بندے نے داڑھی چھوڑ لی، میرا اشا پورا کامیاب ہو گیا. جو مقصد ہے آنے کا 10 دن کی محنت کا، ایک چینج آنا. معاشرے کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ ہم تو گناہگار ہیں. شیطان لگا ہوا ہے پیچھے. ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ آپ کی زبان میں بات کر رہا. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دینا، پھر تم آرام سے بیٹھ جاؤ. وہ کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. وہ لگا ہوا ہے پیچھے کہ کسی طرح. آپ کیا سمجھ رہے؟ پنجتن سینٹر میں آپ آ رہے، وہ خوش ہو رہا، باہر کھڑا ہوا تھا
کیا بول رہا یار میں ڈرو مت اب جاتے وقت. شیطان کوئی مندروں میں نہیں جاتا, سینگاز میں, چرچز میں, مسجدوں میں نہیں جاتا. اس کو معلوم ہے وہ تو ہمارے ساتھ چل رہے, وہ ویسٹ نہیں کرتا اپنے ٹائم کو. وہ جاتا کہاں جہاں ذکر علی ہو, ذکر حسین ہو. آپ پوچھیں گے کیوں؟ شیطان نے خود کہا, جس کو قرآن نے کوٹ کیا, جب اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے, تو اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. میں نہیں بول رہا, شیطان بول رہا, قرآن کوٹ کر رہا. صراط مستقیم پہ جب اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا, تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ایک ایک کو کروں گا. لیکن اللہ نے اتنی محبت سے جواب دیا, کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جا, لیکن جو میرا ہوگا, ہائے ہائے ہائے, اس کی محبت دیکھو ہمارے لیے. کہا جو میرا ہوگا وہ تیری بات میں نہیں آئے گا. دوستو آپ انصاف سے بولو, انصاف سے بولو. خود سوچو, گھر جا کے 5 منٹ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. آج صبح سے پکارا امام کو, جمعے کا دن آتا ہے میں امام کا انتظار کرتا ہوں, میں امام کو آواز دیتا ہوں, میں اپنی دعاؤں میں امام کا نام لیتا ہوں. صبح سے میں نے امام کی سلامتی کی دعا کی کہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھ. یاد رکھو امام کی سلامتی کے صدقے میں میری سانس چل رہی, صحت ہے تو ان کے کرم سے. تو ہم پکارتے ہیں. سلوات میں عجل فرجہم نہیں بولتے, اس سے زیادہ ڈیزاسٹر اور کیا ہوگا. سب کو معلوم ہے کہ عجل فرجہم بول رہا ہے. میں ایک لمحے میں, اگر 3-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کر دینا مجھے. عجل فرجہم کا فائدہ کیا بتا دوں؟ عجل فرجہم کیا ہے؟ دعا ہے. یہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا اب عجل فرجہم بولیں گے. کل امام کا اور آج اگر امام کا ظہور ہو جائے تو یہ دعا بند ہو جائے گی ظہور کے بعد. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو میرے مولا کے ظہور میں تعجیل کر, جلدی کر. تو جب تک ظہور نہیں ہوتا یہ دعا پڑھیں گے, جیسا دعا عہد ہے, اس وقت تک پڑھی جائے گی جب تک مولا کا ظہور نہیں ہو. عجل فرجہم مولا کے حق میں آپ یا پنجتن سینٹر میں بیٹھ کے یا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جب تم نماز پڑھتے ہو, نماز میں سلوات میں کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, وآل محمد پہ سلوات کمپلیٹ ہو گئی. جو ثواب ملنا ہے وہ تو مل گیا. وہ عجل فرجہم ایک ایڈیشن ہے. یہ صرف یہ اوکلٹیشن میں شروع ہوا, غیبت میں شروع ہوا. تو آپ نے دعا کی کہ مولا, اللہ مولا کے ظہور میں تعجیل کر. طریقہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھو. طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کو دعا دیتے وہ بھی پلٹ کے دیتا نا. نہیں سمجھ رہے. میں سینٹر میں انٹر ہوا, ایک مومنین کے چہرے تو دیکھ رہا. ایک مومن کو سلام کیا, انہوں نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے بھی پلٹ کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے کہ آپ کو کوئی دعا دے تو آپ بھی دیتے. دوستوں میرے اعمال ایسے نہیں کہ میرا مولا مجھے دیکھ, میں میلبرن میں بیٹھ کے, آسٹریلیا میں بیٹھ کے پڑھوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلوات کا ثواب تو مل گیا. وہ عجل فرجہم مولا کے حق میں دعا دی. مولا تو صاحب اخلاق ہے, مرکز ہے اخلاق کے. مولا نے پلٹ کے مجھے دیکھا کہ میلبرن کا کون سا ایسا شیعہ ہے جو میرے ظہور کی دعا کر رہا. اللہ, کیا سن رہے, کیا سن رہے. مولا نے وہاں سے دیکھا آپ کو. یاد رکھو اتنے بڑے مجمع سے پنجتن سینٹر میں بول رہا میلبرن میں کہ امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی. یہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے, اپنے دور کا محمد ہے. اگر امام تم کو ایک گلانس بھی دیکھ لے تمہارے سارے پرابلم سالو ہو جائے. امام کی نگاہ ٹوٹل رحمت کی نگاہ. تب عجل فرجہم بولو. دن میں مثال کے طور پہ تم 100 مرتبہ روز سلوات پڑھ کے ہدیہ کر رہے مولا کو, 18 مرتبہ پڑھو اور ہدیہ کرو سلامتی کے لیے. 18 مرتبہ امام تم کو دیکھ کے بولے گا کہ یہ میرا چاہنے والے نے مجھے میرے لیے دعا کی. ایک رشتہ بن جائے گا.